إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. صلوات ایک بار پھر بھی آواز سے بلند صلوات. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بھی صلوات. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على الحسين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى الحسن المعصوم المصنوع وعلى الحسين الغريب المظلوم المفقوه من الكفار في أرض كربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت ودائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة عليكن مني سلام. الذي عابده مريض وباكعه صغير والحرمه وسير إلى كوفة والشام. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. میرے انتہائی محترم و مکرم سامعین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا میرے سامنے تشریف فرما ہیں. میں قبلہ کی موجودگی میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ توجہ فرمائیں گے اور میرا تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم کسی ایک موضوع کے نتیجے پر پہنچیں گے. توجہ دنیا کی ایک تھکن شکن صلوات پڑھیں گے.
میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مباہلہ کو سرنامہ کلام میں آپ کی مقدس جھولیوں کو ہدیہ کیا ہے، اور اس موضوع کے انتخاب کا سبب یہ ہے کہ اگر دنیا والے دو واقعات کو یاد کر لیتے واقعہ کربلا نہ ہوتا، اس لیے کہ کربلا کا آغاز غدیر اور مباہلہ سے ہو چکا تھا۔ اگر دنیا والے مباہلہ کو یاد کر لیتے، مباہلہ کی حق و حقانیت تک زمانے والوں کی نظریں پہنچ جاتی، واقعہ کربلا نہ ہوتا۔ جب واقعہ کربلا میں ایک بنیادی عنصر کا کام رکھتا ہے، ایک بنیادی رکن ہے مباہلہ، تو ضروری ہے کہ حسین کے ماتمیوں، حسین کے جوانوں اور حسین کے عزاداروں کو معلوم ہو کہ تاریخ مباہلہ کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ مباہلہ کی تاریخ آپ تک پہنچائی جائے۔ وہ میں چونکہ قبلہ تشریف فرما ہے اور میں زیادہ ان کو نہیں چاہوں گا کہ یہ انتظار کرتے رہیں، میرے محترم ہیں، میرے مکرم ہیں، میں وہ تمہید جو تھی وہ میں نے چھوڑ دی۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ روم سے کیمیون نامی ایک شخص یمن کے ایک علاقہ میں آیا، اور ظاہراً پیشے کے حساب سے وہ ایک معمار تھا، گھروں کا کام کرنے والا تھا، لیکن اپنے شعبے، اپنے دین کا وہ بہت بڑا عالم بھی تھا۔ اب ظاہر ہے آپ جانتے ہیں معمار کا ہر گھر میں آنا اور جانا لگا رہتا ہے، وہ جس جگہ پر جاتا اپنا کام بھی کرتا، پیغام بھی پہنچاتا۔ اس کے پیغام کا اثر یہ ہوا کہ منطقۃ الصنعاء، آج بھی یہ علاقہ یمن میں موجود ہے، شمالی یمن میں، وہ پورے کا پورا علاقہ دین عیسیٰ پر آ گیا۔ پورے علاقے کو اس نے عیسائی مذہب قبول کروا دیا۔ ایک مستری نے، ہاں لیکن اپنے فن کا ماہر تھا، جہاں جاتا تبلیغ کرتا۔ اب جب چونکہ میں بڑا جلدی سے گزر رہا ہوں، فتح مکہ ہو گیا۔ جب مکہ کو فتح کر لیا اللہ کے رسول نے، تو اس وقت فتح مکہ کے بعد میں تاریخ مباہلہ اور پھر ایک نتیجہ دے کے آپ کی زحمتوں کو سمیٹ لوں گا۔ فتح مکہ کے بعد سرکار دو عالم نے جہاں پوری دنیا کے بادشاہوں کو، علماء کو، سلطان کو، عمراء کو، مختلف لوگوں کو خطوط لکھے، ایک خط ان میں اسی علاقہ جو نصارے نجران تھے ان کے نام بھی خط چلا۔ خط چلتا چلتا مختلف علاقوں، مختلف وادیوں سے ہوتا ہوا جب اس مقام پر یمن کے علاقہ پر آتا ہے، تو اس وقت اس زمانے کے حکمران کو ایک تحریر ملی۔ تحریر پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں اور باقی صحف انبیاء میں جس آنے والے آخری نبی کا ذکر ملتا ہے وہ محمد ابن عبداللہ رحمہ۔ عیسیٰ کی شریعت ختم، ہماری شریعت کا آغاز آج سے شروع ہے۔ تم عیسیٰ کی شریعت کا باب بند کر دو، اللہ کی توحید کو، اللہ کو واحد و یکتا مان کر، اللہ کی توحید کا اقرار کر کے، میری نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام۔ یہ خط پہنچا، میں اس انداز سے عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کو بھی یہ پیغام پہنچ جائے۔ یہ خط پہنچ گیا۔ اب جب خط کی تحریر پڑھی گئی، ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ آج اگر کوئی ہمارے پاس آئے اور اسی امام بارگاہ مسافر شام میں کہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ جتنے حسین کے ماتمی بیٹھے ہیں، جتنے حسین کے عزادار بیٹھے ہیں، جتنی مقام پر مجالس سے ذکر حسین ابن علی اور اولاد حسین ہو رہا ہے، یہ غلط ہے علیہ السلام، اور میں آپ کو ایک نیا دین بتاؤں۔ ایسے ہی نا ایمان ہے، تو ظاہر ہے یہ ہم رجوع کریں گے اپنے علماء کی طرف، اہل عقل و خرد کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ اس زمانے کے حاکم نے اپنے علماء کو بلایا، علماء آ گئے۔ ابو الحارث 120 سال کا ضعیف العمر آدمی جو اس زمانے کا عیسائی مذہب کا سب سے بڑا عالم تھا، اسقف اعظم بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے۔ مشورہ ہوتا رہا کہ ہم محمد مصطفیٰ کو، محمد ابن عبداللہ کو آخر کیا جواب دیں۔
اسقف اعظم کی طرف سب نے نظریں کی، چونکہ صحیفہ الہی پر، تمام آسمانی کتابوں پر تیری ایک نظر ہے، تو اس زمانے کا بہت بڑا عالم ہے، تو بتا سکتا ہے کہ کیا ہے۔ اسقف نے کہا بھائی سارے بندوں کو بلانے کی ضرورت نہیں، میں نام لکھ دیتا ہوں، باختلاف روایت 14، 40 یا 70 علماء کے نام میں لکھ دیتا ہوں، تم ان کو بلا لو، ہم ان کے ساتھ ایک میٹنگ بلا لیتے ہیں، اس میٹنگ کے بعد ہم جائیں گے اس مقام پر جہاں سے یہ خط چلا ہے، محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہم بیٹھ کر مباحثہ کریں گے، مناظرہ کریں گے، بات کریں گے، دلیل پیش کریں گے، اور دلیل کے بعد، مناظرہ کے بعد، مباحثہ کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ واقعی نبی ہے یا ظاہری تخت و شاہی چاہتا ہے۔ وفد چل پڑا، یہ وفد چلتا چلتا لکھا علماء نے بعض نے کہ 40 یا 70 لوگ سے اسقف نے پھر اس قافلے کو روکا۔ اب مدینہ کے بعد قافلہ رکا، وہ جو دہلیز مدینہ، دیوار مدینہ تھی، وہاں پھر 14 لوگوں کا انتخاب، لہرے 40 علماء سے پھر جو سب سے ان میں زیادہ علم رکھنے والے 14 علماء تھے ان کا انتخاب ہوا۔ 14 علماء چلتے چلتے محمد مصطفیٰ کو ان کے دین کا جواب دینے، ان کے سوال کا، خط کا جواب دینے خود مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ سرکار دو عالم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ اب چونکہ یہ عیسائی تھے، مسلمان تو تھے نہیں، ان کے مذہب میں اپنے رسم و رواج سے اپنا طور طریقہ تھا، بڑا زرق و برق لباس پہن کر، سونے اور چاندی کے انبار اپنے بدنوں پر سجا کر یہ آگے اس مقام پر جہاں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے کوئی کہہ رہا تھا انا خاتم النبیین انا سید المرسلین، نبیوں کا سلطان میں ہوں، خاتم النبیین میں ہوں۔ ایک طرف ظاہری زرق برق لباس، اب جب یہ آئے نا، چونکہ یہ سمجھ رہے تھے اسقف اعظم بے شک اپنے زمانے اپنے علم کا اسقف اعظم تھا، نبی نے آتے دیکھا، نبی نے، میں اگر اپنے انداز سے کروں تو نبی نے کوئی پروٹوکول نہیں دیا، نبی نے اس انداز سے استقبال نہیں کیا، پریشان ہو گئے، بھائی ہم خود نہیں آئے، ہمیں خط لکھ کے بلوایا گیا، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، لیکن یہ کیا انداز ہے، یہ کیا سیرت ہے۔ رب اکبر کی قسم سارے 14 علماء پریشان ہوئے، مسجد سے تھوڑے سے باہر آئے، چونکہ یہ جو توقعات رکھ کر آئے تھے ان پر وہ سامنے ماحول نہیں تھا، انہوں نے مشورہ کیا، مشورے کے بعد مدینے کی گلی سے ایک شخص گزر رہا تھا، کہا ذرا ہمارے قریب ہو، یہ شخص قریب آیا، کہا ہمیں کوئی ایسا بتا دو جو محمد کا مزاج شناس ہو، محمد کا مزاج شناس بتا دو، اس لیے کہ ہم نے ایک شکوہ کرنا ہے۔ رب اکبر کی قسم ملنے والا کوئی اور نہیں، عاشق علی سلیمان فارسی تھا۔ فرمایا آؤ میں تمہیں ایسا دروازہ دکھلاؤں جو محمد شناس بھی ہے، محبوب محمد بھی ہے۔ 14 علماء سلیمان کے پیچھے دہلیز علی پہ سر جھکائے علماء کھڑے ہیں۔ رب اکبر کی قسم تاریخ بشریت، تاریخ علم گواہ ہے، جب بھی علی کی دہلیز میں کوئی عالم بھی ہے تو سر جھکا دیتا ہے۔ علی بار ہے، مولا نے کہا اچھا شکوہ ہو گیا، اسی ظاہری شکل و صورت میں میرے حبیب کی خدمت میں گئے تھے، کہا جی یہی زرق و برق لباس، یہی سونا اور چاندی پہن کر، کہا تمہیں معلوم نہیں ہے میرا محمد زمانے کو اخلاق اور دین پہنچانے آیا ہے، اس کی شریعت میں سونا مرد پر حرام ہے۔ امیر المومنین نے سادہ لباس پہ دم کرائے، اب امیر نقشہ میں کھینچ رہے ہیں توجہ تو آپ نے فرمانی ہے، امیر المومنین آگے، 14 علماء کا قافلہ پیچھے، خرامہ خرامہ چہرہ محمد کا عاشق علی آگے، پیچھے سارے علماء۔ مسجد نبی کے دروازے پر جب آئے، جب علی کو آقا محمد مصطفیٰ نے دیکھا، فقام الیہ، محمد مصطفیٰ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، علی کا استقبال کیا، سارے علماء کو ملے، بٹھا دیا گیا، اب سارے علماء بھی بیٹھ گئے، امیر المومنین بھی بیٹھ گئے، احوال پرسی ہو رہی ہے محمد کی علی سے، علی کی محمد سے، کہ کچھ دیر گزرنے کے بعد اشاروں میں آنکھوں میں علماء اسقف اعظم کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ جس کام کے لیے اتنا سفر کر کے آئے ہیں بات شروع کریں۔ اب یہ سارے دیکھ رہے تھے، اتنے میں ان کی عبادت کا
عبادت سے پہلے گھنٹیاں بجانا ہوا کرتی تھی. گھنٹیاں بجتی تو جیسے ہماری آزان آتی ہے, اعلان ہوتا ہے کہ عبادت کا ٹائم ہو گیا. اچھا اس وقت نے اشارہ کیا کہ بجاؤ گے گھنٹیاں, گھنٹیاں بجاؤ. اس نے کہا مسجد دین کی, نبی دین کے بیٹھے ہیں اور یہاں یہ ذرا ماحول نہیں ہے. کہا یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں واقعی نبی ہے بھائی, یہی تو معلوم کرنا ہے. گھنٹیاں بجتی رہی, انہوں نے ہمارے قبلہ کو چھوڑ کر قبلہ اول کی طرف اپنی عبادت کا آغاز شروع کیا. ایک جذباتی صحابی کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ مسجد بھی ہماری, دین بھی ہمارا, آپ بھی درمیان میں تشریف فرما ہے, ہمارے قبلہ کو چھوڑ کر کسی اور قبلہ کی طرف عبادت کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں تو ان کو روک نہ دو, خبردار میں دین تلوار سے نہیں کردار سے پھیلانے آیا ہوں. ان کی عبادت ختم ہو گئی. اسقف اعظم پھر بیٹھ گیا. اب علماء اسقف اعظم کی طرف, اسقف اعظم نے, میں تاریخ مباہلہ بتا رہا ہوں جو جوان چہرے حسنی تشریف فرمائے. اسقف نے سوال کیا, اے محمد ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ ابن اللہ ہے یا نہیں؟ بھائی سوال ہو رہا ہے, سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد صلوات. تو جو میری طرف رہے, سوال کیا اس اسقف اعظم نے, اے محمد بتائیے آپ کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ ابن اللہ ہے یا نہیں؟ رب اکبر کی قسم اب سوال ہو رہا تھا اللہ کے نبی سے. سرکار دو عالم نے جو جواب دیا ہے بتا دوں بھائی, وہ جواب سننا چاہتے ہو جو عاشق قرآن بیٹھے. اللہ کے رسول نے قرآن مجید کا 19واں سورہ سورہ مریم, جناب رسالت امام سے سوال ذہنوں میں رہے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا بیٹا نہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت ان یکون لی غلاما ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال كذلك ولنجعله آیة للناس ورحمة منا وكان امرا مقضیا وقالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. یہ سوال تھا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا نہیں؟ آیت پڑھی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ, اے حبیب بتا دو زمانے والوں کو بتا دو کہ ہم نے قرآن میں مریم اور عیسیٰ کا کیا مقام بیان فرمایا. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا, وہ وقت یاد دلاؤ جب مریم نے اپنے اہل کو چھوڑا, مشرق کے مقام کی طرف گئی. فارسلنا الیہا روحنا, ہم نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا مریم کی طرف, اور جب مریم کے پاس یہ فرشتہ پہنچ گیا, قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا. اب چونکہ مریم تھی معصومہ, کسی غیر کو دیکھ کر کہا, بھائی بشر سویہ کی دلیل بتا رہی ہے کہ انسانی شکل میں تھا یہ فرشتہ. اب کسی غیر محرم کو جب مریم نے دیکھا, اور میری مائیں اور بہنیں جو بیٹیاں بیٹھی ہیں, چونکہ جو زہرا کی کنیز ہو وہ پردہ دار ضرور ہوتی ہے, اس لیے کہ زہرا کی بیٹیوں کے پردوں کو رونا آسان ہے, کردار زینب کو برابر عمل کرنا مشکل ہے. اب جب مریم نے دیکھا, قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا, اگر تو سامنے والا متقی ہے تو میں تجھ سے اللہ کی رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. اے مریم پریشان مت ہو, میں کوئی عام بشر نہیں, تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں.
لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ آپ نے سن لیا، رب اکبر کی قسم، مریم جیسی معصومہ، مریم جیسی بطول نے جب یہ سنا کہ بغیر شوہر کے میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، قالت ان یکون لی، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، قالت ان یکون لی غلاما ولم یمسسنی رجل ولم اک بغیا، فرمایا رب اکبر کی قسم، تو جو بھی ہے آج تک کسی بشر نے مریم کو مس نہیں کیا، اور اللہ کی شریعت کی مخالفت کی کوئی سایہ میرے سر پر منڈلایا نہیں، تو بچہ کیسا؟ جب میں نے اللہ کی شریعت کی مخالفت نہیں کی، کسی غیر محرم نے مجھے مس نہیں کیا، تو بچہ، فرمایا قالا قذالک، فرمایا تیرا رب کہہ رہا ہے یہ تو ہو کر رہے گا، لنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، فرمایا ہم جو آنے والا ہے اس کو رحمت الہی بھی بنا دیں گے، آیت اللہ بھی بنا دیں گے، وکان امرا مقضیا، اور یہ تو فیصلہ لکھا جا چکا ہے۔ جب مریم کو یقین ہوا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، لوگوں کے ذہنوں سے مریم بھلا دی گئی ہوتی۔ یہ زمانہ نہ آتا، ایک معصومہ، ایک بطول، بغیر چونکہ قوم کو جانتی تھی جناب مریم۔ اب جب یہ جملہ کہا نا، جناب مریم تھوڑی سی پریشان ہوئی، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، اب جناب مریم اس جملے کے بعد گئی، وہ سارا واقعہ میں نے چھوڑ دیا، وہ نخرستان میں حضرت عیسیٰ کی ولادت باسادت ہو گئی۔ اب مریم پریشان ہے، بغیر شوہر کے بچہ ہے۔ مریم جب پریشان تھی، قرآن کہہ رہا ہے فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، ماں آئے مادر گرامی پریشان مت ہو، اللہ نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک آب حیات چشمہ جاری کر دیا ہے۔ بھائی آپ نے بڑا خاموشی سے آرام سے جملہ لے لیا ہے، قرآن کا جملہ ہے فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا۔ سوال یہ ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مریم نے بول کے کہا میں پریشان ہوں، یہ پریشانی مریم کے دل میں تھی، یہ دل کا احوال اس بچے کو بتلایا کس نے، یہ تسلی اس نے کیوں دی؟ جو پوری ہے، فرمایا فَنَادَاهَا، آئے ماں پریشان مت ہو، اللہ نے تیرے قدموں کے نیچے ایک آب حیات چشمہ جاری کر دیا۔ ایک جملہ حسین کے عاشقوں کو عرض کروں اور زمانے والوں کو پیغام دے دوں، اگر عیسیٰ، حضرت عیسیٰ پاؤں رگڑے اور آب حیات چشمہ جاری ہو جائے، قرآن اپنے دامن میں حصہ بھی دے دے، کسی مسلمان کو اعتراض نہیں۔ ادھر زہرا کا لال اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اپنے مقدس خون کو خاک کربلا میں ملا کر خاک شفا بنا دے، تو اعتراض کیسا؟ اس لیے کہ حسین فخر عیسیٰ ہے۔ اللہ تحزنی، پریشان مت ہو، فآتت بہی قومہا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اب جب یہ قوم کے سامنے بچہ مریم لے کر آئی، اللہ جانے کس انداز سے آئی، سارے کہنے والے تھے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ بغیر شوہر کے بچہ کیسے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن، نہ ہمیں تیرے باپ کے کردار پہ شک، نہ تیری ماں کے کردار پہ شک، یہ بچہ کیسے؟ اب سوال تھا مریم سے، جواب بھی بنتا تھا کہ مریم دے، قرآن کہہ رہے کوئی خطیب کوئی عالم کی بات نہیں، فاشارت الیہ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کلام کیسے کریں جو ماں کی گودی میں ہے، ابھی بچہ ہے۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو پھر تھکنا تو ادھر چاہیے۔ فرمایا ہم اس سے کلام کیسے کریں، ہم اس سے بات کیسے کریں، من کان فی المہد صبیا، فرمایا جو ماں کی گودی میں ہے، جو بچہ ہے، یعنی اب اس بچے کو اپنے بچوں جیسا سمجھ رہے تھے۔ اب جناب مریم نے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف، میں کہوں گا اے مریم تیری عظمتوں کو سلام،
مریم نے اشارہ نہیں پیغام دیا، جب بھی کسی معصومہ کے کردار پر کوئی شک کرے، معصوم کے گواہ معصوم ہوا کرتے ہیں، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم بات کیسے کریں جو ماں کی گودی میں ہے، جو بھی گہوارے میں ہے، جو بچہ ہے، جو صبی ہے، جو بولنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ جب قوم والوں نے یہ کہا نا، تب گہوارے سے آواز آئی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وجعلنی مبارکا۔ اب یہ کہہ رہے تھے یہ بچہ ہے، بات کیسے کریں، کس طریقے سے سمجھائیں؟ قرآن کہہ رہا ہے گہوارے سے عیسیٰ بول پڑے، وہ زمانے والوں مجھے بچہ مت سمجھو، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں عام بچہ نہیں، کتاب لے کر آیا ہوں، میں نبی بن کر آیا ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے مبارک بنایا میں جس مقام پر رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ عیسیٰ کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے حکم نماز بھی دیا، مجھے حکم زکات بھی دیا۔ بھئی توجہ جو علی کے عاشق بیٹھے ہو، عیسیٰ کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے حکم اذان بھی دیا، حکم نماز بھی دیا، حکم زکات بھی دیا۔ بھئی عیسیٰ کو حکم زکات بھی ہے، توجہ میری طرف رہے، عیسیٰ کو حکم زکات بھی ہے، حکم نماز بھی ہے۔ قرآن کی سورہ مریم کی آیات گواہ ہے کہ عیسیٰ کی پوری زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ملتا کہ ایک ہی لمحے میں عیسیٰ نے نماز بھی پڑھی ہو، زکات بھی دی ہو۔ قرآن گواہ ہے عیسیٰ کا مقام اور علی کا مقام اور۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، فرمایا اللہ نے مجھے کہا عیسیٰ خبردار اپنی ماں کے ساتھ احترام سے پیش آنا، وَإِلَّا جَبَّارًا شَقِيًّا، اگر والدین کا احترام نہ کیا تو جبار ہو جائے گا، شقی ہو جائے گا۔ جب اللہ کے معصوم نبی کو یہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ والدین کی نافرمانی کے بعد بندہ شقی بن جاتا ہے، تو تیرا اور میرا کیا بنے گا؟ تیرا اور میرا کیا حال ہوگا؟ بھئی توجہ، آپ توجہ پوری ہے، صلوات پر محمد والے۔ عیسیٰ نے کہا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، عیسیٰ نے کہا سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں واپس چلا جاؤں گا، یوم ابعث حیا، اور جس دن میں واپس آ جاؤں گا۔ ایک پیغام میں آپ کے توسط سے آج 6 محرم الحرام کے دن میں منہ مٹکی میں نہیں، لاؤڈ سپیکر پہ دن کی روشنی میں ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، میں پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو۔ آج سے 1 سال پہلے کچھ ناپلت نے، کچھ نافہم، کچھ ناعقلوں نے ایک بات کی اور اس بات کو میڈیا پر بھی کیا کہ حضرت امیر المومنین اور اولاد علی کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے۔ میں قرآن کی دلیل سے ثابت کروں گا کہ علی بھی علیہ السلام ہے، حسن بھی علیہ السلام ہے، حسین بھی علیہ السلام ہے، امام زمانہ تک ہمارا ہر امام اسی آیت کے مطابق علیہ السلام ہے۔ پھر آیت پر عیسیٰ نے کہا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ بھائی عیسیٰ جب ایک لمحے کے لیے سلام سے خالی نہیں، تو جو عیسیٰ کا بھی امام ہے، نبی نے فرمایا یہ ہے قول حق۔ اس سوال اس گفت نے کہا تھا نا، فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، اس حق بات میں تم شک کا شکار ہو۔ سوال یاد ہے نا کہ تمہارے مذہب کے مطابق عیسیٰ ابن اللہ ہے یا؟ یہ ساری آیات پڑھ کے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم، یعنی میرے عقیدے کے مطابق عیسیٰ ابن اللہ نہیں عبد اللہ ہے۔ یہ پیغام دیا حضرت عیسیٰ کا۔ میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں اور 2 منٹ ذکر میں سے اور آپ کی ذہنوں کو تمام کرتا ہوں۔ یہ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری نے سوال اٹھایا، وہ سارا واقعہ میں نے چھوڑ دیا۔ اب اس میں قصور چونکہ
رہ رہے ہم ٹائم پہ آ رہے تھے، ہمیں ٹائم لیٹ ملا ہے. میں عرض یہ کروں اب چونکہ ہم نے جب موضوع چھیڑنا ہوتا ہے ہم نے دائیں بائیں کے نقطے نہیں، ایک موضوع کو ترتیب سے لے کر آنا ہوتا ہے اور اس پر اختتام کرنا ہوتا ہے. لیکن بہرحال چونکہ میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، ایک جملہ عرض کروں صحیح بخاری کا، صحیح مسلم نے کے رائٹر نے خوب سوال اٹھایا کہ بھائی نبی جب مباہلہ کے لیے گئے تھے ساتھ حسن اور حسین کو، زہرا اور علی کو کیوں لے گئے؟ بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ مصطفیٰ اکیلا مباہلہ کے لیے جاتا تو فتح یاب ہوتا یا نہ ہوتا؟ کوئی شک نہیں، اس لیے کہ یہ وہ نبی ہے پتھر ہاتھ پر آئے سنگریزے بن کے تسبیح پروردگار کر رہے ہیں. یہ وہ نبی ہے چاند کو دو پارا کر دیتا ہے. یہ وہ نبی ہے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرتا ہے سورج واپس پلٹ آتا ہے. یہ وہ نبی ہے سامنے درخت کو اشارہ کرے درخت اپنی جڑوں کے ساتھ نبی کے قدموں کا بوسہ لے لیتا ہے. یہ راوی روایت کرنے والا کہتا ہے میں نہیں اہل سنت کا عالم کہہ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر محمد اکیلے جاتے فتح یاب ہو کر واپس آ جاتے، لیکن قیامت تک ایک راز رہ جاتا. اس لیے کہ اسی آیت مباہلہ میں نے پڑھی فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ، وہ جو پہلے آیت پڑھی تھی. پھر ہم کیا کریں گے جب مباہلہ جیتیں گے ہاریں گے؟ جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے. فرمایا راز رہ جاتا. بھائی کون سا راز؟ فرمایا اس لیے آج مباہلہ کے بعد تاریخ کی کتاب میں لکھا جانا تھا کہ جو بھی محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے، بھائی اگر محمد مصطفیٰ اکیلے جاتے تو یہ لکھا جاتا کہ جو بھی فقط مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا ہے. نبی اپنی مرضی سے نہیں رحمان کی مرضی سے گئے. علی کو بھی ساتھ لے کر گئے، حسن کو بھی ساتھ لے کر گئے، حسین کو بھی ساتھ لے کر گئے، زہرا کو بھی ساتھ لے کر گئے اور پیغام دے دیا زمانے والوں کو. زمانے والوں جھوٹا وہ نہیں جو مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے، جو حسن کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا، جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا، جو زہرا کو جھٹلائے وہ کاذب ابن کاذب. یہ تھا پیغام تاریخ مباہلہ کا. اگر دنیا والے مباہلہ کو سمجھ لیتے علی کی بیٹیاں بازار کوفہ اور شام نہ آتی. 6 محرم الحرام کا دن ہے.